السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے غرور کی سزا۔ وجیہہ آج بہت خوش تھی۔ اسے اسکول کے تقریری مقابلے میں تقریر کرنی تھی۔ وہ ایک لائق اور فرمانبردار لڑکی تھی۔ وہ اچھی قلم کار ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی مقرر بھی تھی، مگر اسے اپنی قابلیت پر غرور بھی بہت تھا۔ استاد بھی اس سے خوش تھے، لیکن اس کے تکبر پر اسے سمجھاتے بھی رہتے تھے۔ ان ہی دنوں اس کی جماعت میں ایک نئی لڑکی نایاب آئی تھی۔ وہ بھی ایک اچھی مقرر تھی، لیکن مغرور نہیں تھی، اس لیے سب کو اچھی بھی لگتی تھی۔ اساتذہ بھی اس سے زیادہ خوش تھے۔ وجیہہ اس سے حسد کرنے لگی تھی، جبکہ نایاب اس سے دوستی کرنا چاہتی تھی۔ وجیہہ کو یہ خیال ہمیشہ پریشان کرتا کہ نایاب کی وجہ سے اس کی قدر کم ہوئی ہے، اس لیے وہ اس سے حسد کرنے لگی تھی۔ آج وہ زیادہ اچھی تقریر کر کے نایاب کو نیچا دکھانا چاہتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ بہترین مقرر ہونے کی وجہ سے کوئی اس سے نہیں جیت سکتا۔ اسی خیال کے تحت اس نے ایک بار بھی تقریر کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا۔ اس کے برعکس نایاب تیاری کرتی رہی۔ جب وجیہہ تقریر کرنے گئی تو وہ کئی جگہ اٹکی اور تقریر روانی سے نہ کر سکی، جبکہ نایاب نے بڑے اعتماد سے کہیں رکے بغیر روانی سے تقریر کی۔ وجیہہ اب بھی سمجھ رہی تھی کہ پہلا انعام تو اسی کا ہوگا۔ جب اسٹیج پر پہلے انعام کے لیے نام پکارا جانے لگا تو وہ کھڑی ہونے ہی والی تھی کہ آواز آئی، نایاب صدیقی۔ نایاب اسٹیج پر اپنی محنت کا پھل وصول کرنے چلی گئی۔ وجیہہ حیران کھڑی تھی کہ اسے دوسرے انعام کے لیے بلایا جائے گا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دوسرے انعام کے لیے بھی اسے نہیں پکارا گیا، اور پھر تیسرا انعام بھی اس کو نہیں دیا گیا تو وہ بوجھل قدموں سے اپنے گھر کی طرف چل دی۔ آج اسے اس کے تکبر کی سزا مل گئی تھی۔ شکریہ۔